بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. حضرت فضل محترم حضرات علماء اہل سنت یہ دنیا برادران اہل سنت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ وامن والوں کا اہل سنت پر اتنا رحم و کرم ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی کمال رضا کا موجب اور اس کی خوشی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں عطا فرمائیں اور کائنات کی ہر نعمت اللہ ہی نے ہم کو دی ہے. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو آپ گننا چاہیں تو آپ گن نہ سکیں گے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری باطنی سب نعمتیں اللہ نے ہم پر تمام کر دی، لیکن ایک وہ نعمت ہے کہ ہر نعمت کا دامن اسی نعمت کے ساتھ وابستہ ہے. اور میں پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ جس زحمت کا دامن اس نعمت سے وابستہ ہو جائے وہ زحمت نہیں رہتی بلکہ نعمت ہو جاتی ہے، اور جس نعمت کا تعلق اس نعمت سے قطع ہو جائے وہ نعمت نہیں رہتی بلکہ وہ زحمت بن جاتی ہے. مرکز نعمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، نعمت اللہ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیے، بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں نعمت اللہ ہے محمد رسول اللہ. اللہ کی نعمت تو محمد رسول اللہ ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، رب کی نعمت کو خوب بیان کرو. وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، رب کی نعمتوں پر خوب اظہار فرحت کرو اور رب کی نعمتوں پر خوب اظہار مسرت کرو. مگر بھائی مسرت فرحت کا اور خوشی کا اظہار وہی کرے گا جو اس کو نعمت سمجھے گا. الحمدللہ مسلمانوں کا اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں وہ سب سے پہلی نعمت ہے اور وہ سب سے آخری نعمت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اہل سنت، دیکھیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی مقدس شان کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مال کی، اولاد کی سب نعمتیں میرے آقا ہی سے ہم کو حاصل ہوئی ہیں. اللہ کی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور ہم تقسیم فرمانے والے ہیں، سرکار کا فرمانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دیتا ہے اور ہم بانٹتے ہیں. کیا دیتا ہے اللہ؟
وہ کہتے ہیں وہ لوگ علم دیتے ہیں. ارے یہ کس نے کہا کہ علم نہیں دیتے؟ مگر یہ کیوں کہتے ہو کہ فقط علم دیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے؟ میں کہتا ہوں کہ علم بھی دیتے ہیں اور عمل بھی دیتے ہیں، اور وہ ہر نعمت دیتے ہیں. وہ کون سی نعمت ہے جو انہوں نے نہیں دی؟ اور میرا تو ایمان یہ ہے مسلمان کو جو نعمت مصطفیٰ کے ہاتھ سے نہیں ملی وہ نعمت ہی نہیں ہے. بتاؤ، کھانے پینے کے لیے تو حرام مال میں بھی لوگوں کو مزہ آتا ہے اور اس کو بھی لوگ نعمت سمجھتے ہیں، مگر ایمان سے کہنا کہ حرام مال ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ارے حرام مال تو ہم اپنے فعل سے اور اپنے قسم سے اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں. اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق تو ہم کو نہیں ملا، تو جو مال حرام ہے اگرچہ وہ ہمارے قسم حرام سے پہلے وہ نعمت تھا، وہ حلال تھا، لیکن جب ہمارے قسم حرام کی وجہ سے حرمت کا پہلو اس میں پیدا ہو گیا تو وہ نعمت تو ضرور تھا مگر مصطفیٰ سے تعلق الگ ہو گیا، وہ رحمت بن گیا. اور کیا کہوں آپ سے، قتل سے زیادہ تکلیف تو اور کوئی بھی نہیں ہوتی، قتل سے زیادہ تکلیف تو کوئی نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. شہید کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت کہو. شاید کوئی یہ سمجھے کہ بھائی مردہ کہنے سے روکا ہے، مگر ہم سمجھے تو یہی کہ مردہ ہیں، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقولوا، مردہ کہو بھی مت. اور دوسری جگہ فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، مردہ کہنا تو درکنار، سمجھو بھی مت، گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ. اللہ اللہ اللہ. وہ شہید جس کو خدا نے زندہ فرمایا اور مردہ کہنے سے منع فرمایا، مردہ سمجھنے سے روکا، وہ کون ہے؟ لمن يقتل في سبيل الله اموات. آپ کو معلوم ہے کہ قتل ایک ایسی اذیت ہے کہ انسان اور تکلیفوں کو اس کے مقابلے میں برداشت کر لے گا، لیکن قتل پر وہ راضی نہیں ہوگا. اگر کسی کو کہا جائے کہ بھئی ہم تمہیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور قتل بھی، تم کون سی تکلیف برداشت کرو گے، وہ گوارا کرو گے؟ تو وہ کہے گا بھائی اور تکلیفیں پہنچا دو میں، اور قتل کی تکلیف میں نہیں چاہتا. اللہ اکبر. میرے دوستوں عزیزو، اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل ہوئے اور کس کی شان کے ساتھ قتل ہوئے اور ان کے حالات احادیث میں اتنی وضاحت کے ساتھ آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سچے صحابی، پکے مومن اور عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قید کیا گیا تو نم لوہا ان پر پہنا دیا گیا اور لوہے کی پنجی میں ان کو قید کر دیا گیا. 6 مہینے تک اس میں قید رہے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتے تھے، اور دیتے تھے تو کیا دیتے تھے؟ خنزیر کا گوشت اور شراب. اور حضرت خبیب تو اس طرح دیکھتے بھی نہیں تھے. اور مشرکوں نے جب دیکھا کہ یہ تو کچھ کھاتے ہی نہیں تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے یہاں بھی اضطرار کی حالت میں حرام کی حلال ہو جاتی ہے، تو آپ کے اس حال میں ہیں تو آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میں نے کھا لیا تو تم میرے محبوب کے دشمن ہو، میرے اس کھانے پر تم خوش ہو جاؤ گے، اور محبوب کے دشمن کا خوش ہونا میں برداشت نہیں کر سکتا. کیا محبت تھی. پھر وہی مشرکین مکہ دیکھتے تھے کہ بیل کے سر کی برابر ترو تازہ انگوروں کے خوشے ان کے پنجرے کے اندر رکھے ہوئے ہوتے تھے. وہ حیران ہوتے تھے کہ کہاں سے آتی ہیں. جب قید کا وقت ختم ہوا اور قتل کرنے کے لیے باہر نکالا گیا
تو ان سے پوچھا گیا کہ تمنا ہو تو بتاؤ. آپ نے فرمایا تمنا یہ ہے کہ ہو گئی اسی چولہے میں بیٹھا ہوا ہوں اور منو لوہا تم نے میرے اوپر لادا ہوا ہے اور نماز بھی میں صحیح طور پر نہیں پڑھتا ہوں جیسے میرے رب کا حکم ہے، مگر جس طرح پڑھنا چاہتا ہوں ویسے پڑھنے کے لیے تم نے ماحول ہی نہیں دیا مجھے. میرے دل یہ چاہتا ہے کہ میں نہا دھو کر اور کپڑے صاف کر کے اور 2 رکعت نماز ایسے پڑھ لوں جیسے میرا دل چاہتا ہے. ان کا اچھا ٹھیک ہے آپ پڑھیں. آپ نے نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے جیسے آپ کا دل چاہتا تھا. جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو بہت چھوٹا سا قیام کیا اور چھوٹا سا رکوع کیا اور بہت مختصر سجدہ کیا اور جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام کیا. تو مشرکین نے جب دیکھا تو بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا تو آپ تو یہ کہتے تھے کہ جس طرح میرا دل چاہتا میں ویسے نماز پڑھوں، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ لمبا قیام کریں گے، لمبا رکوع ہوگا اور لمبا سجدہ ہوگا، اور آپ نے قیام کیا تو بڑا تھوڑا سا اور بڑا رکوع کیا، بڑا رکوع کیا تو بڑا مختصر اور سجدہ بالکل ننھا سا سجدہ کیا اور بڑی مختصر نماز پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا. یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب میں نے قیام کیا تو دل یہ چاہتا تھا کہ قیام ہی میں رہوں، اور جب میں رکوع کیا تو دل چاہتا تھا کہ رب کے سامنے جھکا ہی رہوں، اور جب سجدے میں سر رکھا تو دل چاہتا تھا کہ سر کبھی نہ اٹھاؤں. لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس طرح لمبی نماز پڑھی تو تم یہ خیال کرو گے کہ موت سے ڈر کے نماز کو لمبا کر دیا ہے. یہ تو میں اپنے آقا کا غلام ہوں، تو مصطفیٰ کے غلاموں کے بارے میں اگر یہ تصور قائم کیا جائے کہ موت سے ڈر کے نمازیں لمبی کر دیتے ہیں، یہ میری آقا کے شان کے لائق نہیں ہے، تو میں تو یہ دوبارہ نہیں کروں گا. جب مجھے یہ خیال آیا کہ میرے محبوب کے دشمن یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ کے غلام موت کے ڈر سے نمازیں لمبی کر دیتے ہیں، میں نے نماز کو مختصر کر دیا. اللہ اللہ، ہر مرحلے پر حضور کی عظمت اور حضور کی محبت جو دماغ میں رچی ہوئی ہے. جب آپ کو سولی پر چڑھایا اللہ اکبر تو آپ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ بِاللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ الشِّرْبِ الْمُمَزَّعِ. اللہ اللہ، آپ چاہتے یہ تھے کہ جب مجھے قتل کرو تو مدینے کو میرا رخ کر دی، مگر کافروں نے تو مدینے والے کی دشمنی میں تو ختم کیا تھا، اصولی میں تو آیا تھا، وہ کم مان سکتے تھے. آپ نے فرمایا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، پرواہ نہیں ہے جب مسلمان ہو کر قتل ہو رہا ہوں. ظالموں تم میرا رخ مدینے سے بدل سکتے ہو، میرے دل کو تو نہیں بدل سکتے. وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي. پرواہ نہیں ہے جب میرا دل مصطفیٰ کی طرف ہے تو جدھر رخ کر کے مجھے قتل کر دو، جدھر مرضی ہے پچھاڑ دو، میں تو اپنے محبوب کی طرف رخ کیے ہوئے اور میں قتل کے لیے آمادہ کھڑا ہوں اور جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہوں. جیسے مرضی ہے پچھاڑ دو، جدھر مرضی ہے رخ کر کے قتل کر دو. عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، جس پہلو پر بھی مجھے لٹا کر دبا کر دو، مجھے پرواہ نہیں ہے. فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ، یہ سب کچھ رضائے رب کی خاطر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ رضائے رب کی خاطر ہو رہا ہے. یہ ساری تکلیفیں اپنے رب کی رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں. اور کیا میرا اتنا بھی نہیں کرے گا کہ میرے بند اور میرے جوڑ پر میرا رب برکت فرما دے، اور ان اپنی برکتیں میرے اعضائے بدن پر اور میرے جسم کے جوڑ بند پر اپنی برکتیں نازل کر دے. کیا میرا رب اتنا بھی نہیں کرے گا؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تمنا یہ تھی کہ مدینے کو منہ ہو، اور یہ خاک جب یہ بدن خاک ہو جائے تو یہ مدینے کی گلیوں میں ہوائی کو اڑا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان گرامی، پھر کس تکلیف کے ساتھ حضرت خبیب کو قتل کیا گیا. اصحاب بئر معونہ کو دیکھیے، جب پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا
پیچھے سے پیٹ میں سے اور سینے سے آگے نکل گیا اور خون کا فوارہ نکلا تو ہاتھ میں خون لیتے جاتے ہیں اور سر کے اوپر ڈالتے جاتے ہیں اور ہاتھ میں خون لیتے ہیں اور سر پہ ڈالتے ہیں، اپنے خون میں نہا رہے ہیں اور زبان سے یہ ہے کہ خود سے ورب الکعبہ رب کعبہ کی قسم جو مراد گھر سے لے کر چلا تھا کامیاب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ کتنی تکلیفیں قتل ہونے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن جب سب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، سب جنتی تو شہید بھی داخل ہو جائیں گے، وہ تو پہلے داخل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ہوگا کہ فرشتے کو ان سے پوچھ جنتیوں سے کہ جنتیوں تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو دنیا میں دوبارہ واپس جانا چاہے اور ہم اس کو کئی دنیا کا مالک بنا کر بھیجیں گے اور جو کچھ وہ چاہے گا دولت اور ہر قسم کی نعمت وہ اس کو میسر ہوگی۔ اگر کوئی دنیا میں جانا چاہتا ہے تو وہ بے شک چلا جائے، ہم اس کو بھیج دیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص انکار کر دے گا، سب جنتی کہیں گے ہم دنیا میں جانا نہیں چاہتے۔ دنیا میں سوائے محنت کی مشقت کی کیا تھا کہ یہاں کون سی راحت ہے جو نہیں اور کون سی نعمت ہے جو نہیں، ہم نہیں جانا چاہتے۔ الا شہید، مگر شہید کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا مجھے پھر دنیا میں بھیج دو۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ اے شہید یہ سارے جنتی تو کوئی بھی جانا نہیں چاہتے، تو آپ کو کون سی کمی ہے، کون سی نعمت یہاں نہیں ہے جو آپ پھر دنیا میں جانا چاہتے ہیں؟ تو شہید گویا یہ کہے گا کہ سب نعمتیں یہاں ہیں مگر خدا کے نام پر سر کٹوانے میں اور سینے میں زخم کھانے میں اور خون کے فوارے کے بہنے میں جو لذت وہاں آئی تھی وہ لذت یہاں محسوس نہیں ہو رہی، لہٰذا ہمیں پھر دنیا میں بھیج دو اور پھر وہ لذت ہم حاصل کریں جو لذت مرتے وقت اور شہادت کے وقت اور خدا کی راہ میں قتل ہوتے وقت قتل کا جو مزہ آیا تھا وہ مزہ پھر ہم لوٹیں۔ ارے قتل ہونا تو رحمت تھا مگر مصطفیٰ کے دامن سے لگ گیا تو نعمت ہو گیا۔ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ عزیزان گرامی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ سنیوں کا نصیبہ ہے، یہ سنیوں کا مقدر ہے، یہ سنیوں کی قسمت ہے کہ اس نعمت عظمیٰ پر مسرت اور فرحت کا اظہار کرتے ہیں اور حضور کے میلاد پاک کا جشن مناتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں بڑے بڑے عظیم الشان جلسے منعقد کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنیوں کا مقدر ہے۔ اللہ سنیوں کے مقدر کو اور دوبارہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا کرنے کی خاطر سارا جہان بنایا اور زمین بنائی اور آسمان بنایا اور زمین کی تمام نعمتیں بنائی اور سبزہ دار زمین سے اگایا اور درخت پیدا کیے اور پھول پیدا کیے اور پھل پیدا کیے اور سمندروں کو لہرایا اور دریاؤں کو اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو لہرایا اور ساری زمین کو ایک عجیب منظر بنا دیا زیبائش اور آرائش کا اور آسمان کو چاند اور سورج اور ستاروں سے جگمگا دیا، زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا اور تمام پھول اور پھل اور چاند اور سورج اور ستاروں سے اس بزم کو جگمگا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لولا کلمہ خلقت اللہ، لولا کلمہ خلقت الدنیا۔ میرے پیارے یہ سب تیرے ہی جشن میلاد کے لیے تو میں نے بنایا ہے۔ وہ کون ہے جو خدا جیسا فرش دکھائے اور خدا جیسا آسمانیانہ لگائے اور خدا جیسی زمین کو دبائی عطا فرمائے اور آسمان کو کون ہے جو اس طریقے سے سجائے؟ میرے دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے بزم کائنات کو اپنے محبوب کی پیدائش کے لیے سجایا۔ آج اگر ہم کچھ زیبائش کرتے ہیں جی مگر اس میں اخلاص ہو، اس میں محبت ہو، اس میں ریا نہ ہو جی، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں نمائش نہ ہو، اس میں اسراف نہ ہو اور فقط محبت اور فرحت اور سرور کا اظہار ہو، تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ یہ جشن کا منانا اور اس کی روایت اور زینت کرنا خدا کی قسم وہ بھی عبادت ہے۔ تو سنیو، تمہارے حصے میں یہ نعمت آئی اور تم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ نعمت کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ وہ نعمت ہے، وہ نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور اللہ کی طرف سے کتاب آئی
وہ نور کون ہے؟ کون ہے وہ نور؟ سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھو، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد، ان سے پوچھو، عطا بن ابی رباح سے پوچھو، حضرت اکرمہ سے پوچھو. یہ حضرات صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. علامہ آلوسی بغدادی نے بڑا اچھا کہا اسی آیت کے تحت، قد جاءکم من اللہ نور، فرماتے ہیں اے نور الانوار والنبی المختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تفسیر روح المعانی کی عبارت ہے. فرماتے ہیں کہ نور سے حضور مراد ہے، اور وہ کون ہے؟ نور الانوار. اللہ نور کی اضافت انوار کی طرف ہے، اور انوار جمع ہے، اس پر ہے الف لام. الف لام جب جمع پر آئے تو استغراق کے معنی پیدا کرتا ہے. کیا مطلب؟ میرے آقا فقط نور نہیں ہے بلکہ تمام نوروں کا نور ہے. جی اللہ میرے عزیزو، جس طرح وہ نوروں کا نور ہے، سمجھ لو وہ روحوں کی روح ہے، وہ روح الارواح بھی ہے. جس طرح بدن سے روح نکل جائے تو بدن بے جان ہو کر کے پڑتا ہے. میں کہتا ہوں اگر ہماری روحوں سے میرے آقا کی روحانیت کا فیض نکل جائے تو روح میں اسی طرح بے جان ہو کر کے جائیں جیسے جسم روح کے بغیر بے جان ہو کے جاتا. وہ روحوں کی روح، وہ نوروں کا نور ہے. اگر نور سے حضور کی نورانیت سنگ ہو جائے تو نور ظلمت بن کر رہ جائے. ہر نور کا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں نے کہا بھائی وہ تو نور ہدایت ہیں، بس زیادہ سے زیادہ کہتے ہو تو وہ علم کا نور ہے، اور کیا ہے. حالانکہ کئی موقع پر حضور کے علم کا بھی انکار موجود ہے، بیچ میں آتا تو کیا بات کہی جاتی ہے. اور میں نے کہا کہ اللہ نے جب کوئی قید نہیں لگائی، اللہ نے جب کوئی تخفیف نہیں فرمائی، مجھے اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم کوئی قید لگائیں اور کوئی تخفیف فرمائیں؟ ہمارا آپ کا کوئی حق ہی نہیں ہے. وہ تو نور مطلق ہیں. ارے وہ تو نور عام ہے، وہ نور مطلق ہے، اور وہ ایسے نور ہے کہ جن میں نہ کوئی تقیید ہے نہ ان میں کوئی تخفیف ہے. اگر خدا کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ هو الذي ارسل رسوله بالهدى. اگر علم کا نور ہے تو مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. میرے دوستو، ایمان کا نور مصطفیٰ ہے، عرفان کا نور مصطفیٰ ہے، قرآن کا نور مصطفیٰ ہے، اسلام کا نور مصطفیٰ ہے. میرے دوستو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جسم کا نور مصطفیٰ ہے، اور جان کا نور مصطفیٰ ہے، اور زمین کا نور مصطفیٰ ہے، اور آسمان کا نور مصطفیٰ ہے. ارے وہ تو ہر نور کا نور ہے. جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ اکبر. اب عرض کروں آپ سے کہ نور کے ساتھ کتاب مبین کا بھی ذکر فرمایا. نور کے ساتھ بات کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی حضور تشریف لائے مگر حضور کے 23 برس انوار نبوت چمکا تھا، اور پھر روزہ انور میں تشریف لے گئے تو وہ نور ہمارے لیے تو کچھ بھی نہ ہوا، ہمارے لیے تو کچھ نہ ہوا، کیونکہ ہم تو 14 برس کے بعد پیدا ہوئے تو ہمارے لیے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور میں کہتا ہوں ہمارے لیے سب کچھ ہوا، ہمارے لیے سب کچھ ہوا. قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے سب کچھ ہوا، مگر کوئی مومن اپنے آپ کو مومن سمجھے، اور اگر کوئی مومن سمجھتا ہی نہیں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی نورانیت فقط ظاہری نہیں ہے، باطنی بھی ہے. فقط حسی نہیں ہے، معنوی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے تھے تو دندان مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی. جی، دندان مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی. جب حضور ہنس دیتے تھے، رات کو تشریف لے جا رہی ہیں اور کسی دیوار کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی مقدس مسکراہٹ کا رخ ہو گیا تو خدا کی قسم دندان مبارک سے وہ شعاعیں نکلتی تھی کہ دیواریں روشن ہو جاتی تھی. وہ نور حسی بھی ہے، مگر فقط یہ بات نہیں ہے، وہ نور معنوی بھی ہے. اور یقین کیجیے کہ ایمان ایک ایسا نور ہے کہ جس نور کا آفتاب اور مرکز فقط ذات پاک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آفتاب نہ رہے تو اس کی شعاع کبھی باقی نہ ہوگی، کیونکہ شعاعیں آفتاب کے ساتھ ہی منتقل ہوتی رہتی ہیں. اگر سورج طلوع ہوا تو شعاعیں اس کے ساتھ نمایاں ہو گئی، اور اگر سورج غروب ہوا
وہ شعائیں اس کے ساتھ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. شعائیں سورج کے ساتھ ہوتی ہیں. میں عرض کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا آفتاب ہے، اور ہم لوگوں کو جو ایمان نصیب ہوا اور قیامت تک جس مومن کو ایمان نصیب ہوگا وہ سمجھ لے کہ آفتاب وجود محمدی کی شعاع کا نام ایمان ہے. اگر تم یہ کہو کہ 14 سے برس کے بعد ہم پیدا ہوئے، ہمیں تو کچھ بھی نہ ملا، اور اگر تمہیں نہ ملا تو پھر ایمان بھی تمہارے اندر نہیں ہے، کیونکہ ایمان کو ان کے نور کی شعاع کو کہتے ہیں. اگر کسی میں ایمان ہے تو سمجھ لے کہ مجھ کو حضور کے نور سے حصہ مل گیا، کیونکہ ایمان کا آفتاب مصطفیٰ ہے، اس کی شعائیں وہ ایمان ہے جو ہم قلوب کے اندر محسوس کرتے ہیں. ہمارے دلوں کا ایمان آفتاب محمدی کی شعاع ہے علیہ وسلم. اور پھر آپ نے حضور کا حلیہ مبارکہ نہیں دیکھا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اب قامت رانا کی آپ نے زیارت نہیں کی اور آپ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اب میں کیا کہوں آپ سے. ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ورقوں میں اپنے محبوب کے ظاہری اور باطنی تمام حسن و جمال کو رکھ دیا. جی اور خوب یاد رکھو قرآن کیا ہے؟ جمال محمدی کا آئینہ ہے. اے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمتوں پر قربان جائیے. اس نے سرکار کے خلق کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا کان خلق قرآن. ارے ان کا خلق دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو. صحابہ کرام کی نگاہ چہرے مصطفیٰ پر کرتی ہے کہ صحابہ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ انہا ورقۃ مصحف. حضور کا چہرے منور کیا تھا؟ وہ تو قرآن کا ورق ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 30 پاروں میں اور قرآن کے ایک ورق میں اپنے مصطفیٰ کے کمال کو ہمارے آگے رکھ دیا، مگر آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے اور جی گئے کھول کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. اس لیے انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن کو بھی خدا نے نور ہی کہا کیونکہ نور کا جلوہ نور ہی ہوتا ہے. بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے. آمنا وصدقنا، جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. مگر یہ سمجھو کہ خدا نے اپنے اس کلام میں اپنے محبوب کے جلووں کو رکھ دیا، اور یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے سامنے ہے، ہمارے پیش نظر ہے، ہمارے سینوں میں ہے، ہماری زبانوں کا ہے، یہ قرآن بے شک اللہ کا کلام ہے، مگر خدا کی قسم یہ آئینہ ہے جمال محمدی کا. اللہ میرے آقا بھی نور ہیں اور قرآن بھی نور ہے. آپ کہیں گے بھائی دو نوروں کو کیا مطلب؟ ایک نور کافی نہیں ہے، بھائی ایک نور کافی ہونا چاہیے. تو یہ دو نور کا انزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن بھی نور ہے اور حضور بھی نور ہے، یہ دو نور کا. تو میں عرض کروں گا جب تک دو نور جمع نہ ہو تیسری چیز کا انکشاف ہوتا ہی نہیں. اسی چیز کا انکشاف دو نوروں کے وجود پر موقوف ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ تمام آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے جسم میلاد مبارک کی خوشی میں یہ کتنی روشنیاں آپ نے لگا رکھی ہیں، کتنے بلب ہیں، کتنے ٹیوب ہیں اور کس قدر روشنی ہے. تو یہ روشنی یہ نور ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے نا. اور میرے عزیزوں اور میرے پیارے دوستوں، آپ مجھے یہ بتا دو کہ میری آنکھ میں بھی روشنی ہے اور یہ باہر بھی روشنی ہے. آنکھ سے روشنی داخلی ہے اور یہ روشنی جو ہے وہ خارجی ہے. اگر خدا نہ خواستہ بجلی فیل ہو جائے اور یہ تمام بلب بجھ جائیں، بتاؤ نہ میں آپ کو بلکہ اس کے حکم کے وہ ذریعے وہ تو بلا واسطہ بات تھی، وہ بال واسطہ جو خدا نے کائنات کے ذرے ذرے میں اور تخلیق عالم میں اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور چاند میں اور سورج میں اور پہاڑوں میں اور ہواؤں میں اور تحت الصلا میں اور صحرا میں، ہواؤں میں، دریاؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ جن میں نے حقیقتوں کو چھپا کر رکھا ہے، اگر یہ دونوں نور تمہارے پاس ہے تو خدا کی قسم 18,000 کائنات تمہارے آگے منتقل ہے. اور دوستو یہ غلط بات ہے. ایک شخص نے کہا کہ بھائی سائنس جان کے برابر سے موجود نہیں ہوتا.
سائنسداں کا ان کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا خدا تم کو خراب کرے، یہ تو کیسی بات کہتا ہے کہ بھائی سائنسداں کا، بھائی سائنسداں کے علم کو میں مانتا ہوں مگر اس کا علم ضمنی ہے اور میرے آقا کا علم قطعی ہے، اور پھر نبی کا علم تو خدا کی قسم قطعی ہوتا ہے، اس میں ضمنیت کا احتمال ہی نہیں ہوتا. اور تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو ان کو نماز روزے کا یا حلال حرام کا علم ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فرمایا ہم نے اسی طرح جس طرح اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کو تمام حقیقتیں دکھائیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات بھی دکھائے، ملکوت ارض بھی دکھائے. بتائیے کہاں سائنسداں کا علم مقابلہ کرے گا؟ اللہ کو جی. اور جو تمام اچھل بھٹو باتیں کرتے ہیں، آج ایک سلسلہ انہوں نے قائم کیا اور ایک نظریہ قائم کیا، اور اس کے بعد پھر وہ نظریہ ختم ہو گیا اور دوسروں نے آ کر اس کو جہد دیا اور پھر وہ غلط تھا، صحیح تو یہ ہے. اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر نبی کی بات وہ اصل بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے اس کے خلاف کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی کی ذات حق کا معیار ہوتی ہے. نبی جو دیکھتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور نبی جو سنتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور نبی جو بولتا ہے وہ حق ہوتا ہے. آپ کو یاد نہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے بارے میں بارگاہ میں کیا، عادت تھی ان کی حضور کی ہر حدیث لیا کرتے تھے، ہر حدیث مگر کسی امتیاز کے، مگر تحقیق کے ہر حدیث لکھتے تھے. کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو روکا، یہ کہا انہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا. تم کیا کرتے ہو؟ ہر حدیث کیوں لکھتے ہو؟ وہ تو بشر ہیں، کبھی غصے میں بات کر جاتے ہیں، کبھی راضی ہو کر بات کر جاتے ہیں. ہر حدیث لکھنے کے قابل تو نہیں ہوتی، جو لکھنے کے قابل ہے وہ لکھا کرو. ہر حدیث کیوں لکھتے ہو؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے. عرض کیا میرے آقا میں تو ہر حدیث کو کیا کرتا تھا. سماحت میں قریش ہوں، اور قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا. وقالو، اور انہوں نے کہا انہ بشر، وہ تو بشر ہیں، یہ تکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں بات کر جاتے ہیں، کبھی راضی ہو کر بات کر جاتے ہیں، تو ہر بات میں لکھا کرو. میرے آقا اب آپ ہی فرمائیں کہ آپ کی ہر بات لکھوں یا نہ لکھوں. زبان نبوت پر کرو السلام. سرکار نے کیا فرمایا اکتب یا عبداللہ، اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص میری ہر بات لکھ دیا کر. کیوں؟ والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق واشار الی فمہ. فرمایا جس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان پاک ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ اس جہان پاک سے نکلتا ہے وہ حق کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اہل سنت. میرے دوستوں ہمارے نزدیک میں یار حق سرکار کی ذات پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور ہمارے نزدیک میں یار حق وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو حضور نے مظہر حقانیت بنا دیا. تو فرمایا ان الحق ينطق على لسان عمر وقلبه. عمر وہ ہیں جن کی زبان اور دل پر حق بولتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہوں، دل چاہتا تھا کہ اس موقع پر ایک بات کہہ دوں مگر وقت نہیں ہے. بس اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نورانیت کو تمام کائنات کے حقائق بے نقاب کرنے کے لیے عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شک نہیں کہ جو حقیقت جس وقت ظاہر کرنا تھی اس وقت حضور ظاہر فرماتے چلے گئے، اور کچھ حقیقتیں ایسی تھی جن کے ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا ان کو ظاہر نہیں فرمایا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور پر منکشف نہ تھی، حضور پر ہر چیز منکشف تھی، ہر چیز منکشف تھی. حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہی. اے اللہ تو تمام اشیاء کی حقیقتیں مجھے اس طرح دکھا دے جیسے وہ ہیں. تو جب حضور کی یہ دعا تھی، اور پھر یہ دعا بھی اللہ کی تعلیم فرمودہ تھی،
رب زدنی علما، یہ بھی دعا اللہ نے تعلیم فرمائی، تو خود ہی تو اللہ دعا کا حکم دے اور خود ہی دعا کی تعلیم فرمائے اور خود ہی دعا کو محلت دے، یہ کیا بات ہے؟ سرکار کو مستجاب الدعوات ہیں، حضور کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت انبیاء علیہ السلام، ارے انبیاء کی تو بڑی شان ہے، مومنین کاملین کو دعائیں رد نہیں ہوتی، اور بھائی اللہ کو اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں دوں گا، مگر مانگنے والا اس طرح مانگے جو مانگنے کا طریقہ ہے۔ ہم نے مانگنے کا طریقہ یہ اگر غلط اختیار کیا تو یہ غلطی ہماری ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام والمسلمین اپنے مصری والے بزرگ ایک مولانا آپ کی خدمت میں حاضر عرض کیا، حضور میں بہت تنگست ہوں اور بہت سی حاجتیں درپیش ہیں، حضور یا دعا فرمائیں یا کچھ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مولانا ایک مٹھی کا ڈیلا گیا، جس مٹھی کا ڈیلا مولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھ کر دم کیا، فرمایا مولانا لے جائے۔ اب وہ مولانا جی تو تھی مٹھی، جب ہاتھ میں دوبارہ آئی تو وہ سونا تھا، تو مولانا تو دیکھ رہے تھے قل اللہ پڑھ رہے بابا صاحب، 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے دم کیا، مٹھی سونا ہو گئی۔ وہ مٹھی کا ڈیلا لے کر اب سونا بن گیا، وہ جلدی اپنے گھر میں آیا اور گھر میں آ کر سالوں سونا دے دو، وہ خوش ہونے سے ان کو کیا خوش ہوتی ہے، ہم کو سونا بنانے کا نسخہ ہی ٹھیک کرائے، جب چاہیں گے بنا لیں گے، اب پرواہ نہیں ہے، ان کا گھر بناؤ، ان کا رات آنے دو۔ صبح سے رات کا وقت آیا، مولانا ڈیر میں مٹی لے کر چپے بچ گئے اور ہولنا پڑنی شروع کی اور بڑے زور سے پھونک ماری، یہاں تک کہ تمام چہرہ گرداویز ہو گیا اور صبح تک وہ ہولنا پڑ کے پھونکتے رہے، تو صبح کو جو گھر وہ لوہا بھی نہیں ہوا، خوب کی مٹی ہے۔ اب مولانا کو بڑی تکلیف ہوئی اور بہت سی مولانا پریشان ہوئے، اور جن نے سوچا کہ بابا صاحب نے میرے ساتھ کوئی ماحول کیا ہے، وہ بات کچھ اور ہوگی، مجھے یہ ظاہر کیا کہ میں تو ہولنا پڑ رہا ہوں، تو یہ ہمارے ساتھ مذاق ہوا، تو بڑے غصے میں بھر کے بابا صاحب کے پاس پہنچے اور کہا حضور آپ تو مجرم ہیں اور اب ہم غریبوں سے مذاق کرتے ہیں، تو آپ نے ہمارے ساتھ مذاق کیا، ایسا تو آپ کی شان کے لائق نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا مولانا ہم تو مذاق نہیں کرتے، کیا حضور مذاق نہیں کوئی کیا تھا؟ آپ نے 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے پھونکا تو مٹی سونا ہو گئی، اور حضور رات بھر پڑھتے پڑھتے میرا ناز ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بابا صاحب نے فرمایا مولانا قل اللہ تو وہی ہے، قل اللہ تو وہی ہے، مگر فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ کیا کہوں فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ میرے واقع آپ کی عظمت سے قربان جاؤں، آپ نے اپنی زبان مقدس کے انوار و برکات اپنے مقربین کو بھی عطا فرمائے، اور یہ وہی مقربین ہیں جن میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مانگیں گے وہ ضرور دے گا، مگر ہم اپنے آپ کو مانگنے کے قابل بنائے اور اس طرح مانگے جو مانگنے کا طریقہ ہے۔ بہر نو رب العزت جل مجدہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مبین بنا کر بھیجا، قرآن بھی نور ہے، حضور بھی نور ہے، اور تمام حقائق کائنات کو اللہ نے اپنی حبیب کی ذات پاک میں بھی جمع کر دیا اور قرآن میں بھی جمع کر دیا۔ اور حضور جب پیدا ہوئے تو فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، وہ نور 70,000 حجابہ کی عظمت میں تربیت پاتا رہا، اور پھر وہ نور مبین حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، اور آدم علیہ السلام سے وہ نور مبین اسباب طاہرہ ارحام طیبہ میں منتقل ہوا اور حضور کے دادا پاک جناب عبدالمطلب کو پہنچا، اور حضور علیہ السلام کے والد ماجد جناب عبداللہ اور سرکار کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما عنا کو پہنچا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کیا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بولنا بھی نہیں اور سننا بھی گوارا نہیں کرتے، سننا گوارا نہیں کرتے، معذ اللہ کہتے ہیں وہ تو کافر تھے، کافر تھے۔ اس وقت مسئلے پر کلام کرنے کا موقع نہیں ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ مجھے جو مسلم شریف میں حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدہ کی مغفرت سے چلیے دعا کرنے کی اجازت دی اور حضور نے ذریعہ بھی فرمایا، لہٰذا وہ تو مسلمانی نہیں تھی۔ اللہ کو اندر کیا کمانے کی بات ہے۔ ارے بھائی سوال یہ کوئی ایسی دلیل لاؤ جس میں ان کے کفر یا شرک کا لفظ مذکور ہو، ایسا کوئی لفظ لاؤ، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ حضور کے والدین ماجدین طیبین طاہرین کو کافر و مشرک کہنے والے 50,000 دفعہ مر کر زندہ ہو تو ایک لفظ قرآن و حدیث سے نہیں لا سکتے جس میں ان کے کفر یا ان کے شرک کا ذکر ہو۔ میں ان کے مومن ہونے کے بارے میں ایک ایسی دلیل قائم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی
اہل انصاف کے نزدیک تو وہ قابل رد ہو نہیں سکتی، تعصب کی وجہ سے کوئی نہ مانے تو میں اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیدا ہونے والا جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، اسلام پر پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ارے ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو یہودی نصرانی میں بیٹھے تو ماں باپ بنا لیں تو بنا لیں، مگر پیدا ہونے والا تو مسلمان پیدا ہوا۔ اللہ اللہ۔ اب ان پیدا ہونے والوں کو اگر تم کافر کہو گے تو میرے دوستو، کافر کہنے کے لیے دلیل لانی پڑے گی کہ کیونکہ کفر کیا تھا لہذا کافر ہو گئے، کیونکہ شرک کیا تھا لہذا مشرک ہو گئے۔ اور اگر کفر و شرک کے لیے تم کوئی دلیل نہ لا سکو تو ان کے مومن ہونے کی اتنی دلیل کافی ہے کہ وہ اسلام پر پیدا ہوئے۔ اسلام تو دین ہجرت ہے، اسلام تو پیدائشی دین ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے کسی وقت بھی کفر و شرک کا وجود ان سے ثابت نہیں جی، اور زمانہ تھا فطرت کا، وہ اور سوائے اس کے کہ وہ کفر و شرک سے بچنے کے مکلف تھے اور وہ بچے، انہوں نے کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، اور کوئی احکام تھے ہی نہیں کیونکہ فطرت کا زمانہ تھا، وہ کسی اور حکم کے مکلف ہی نہیں تھے، لہذا وہ پیدائشی مسلمان تھے۔ انہوں نے کبھی نہ کفر کیا نہ انہوں نے کبھی شرک کیا۔ میں صاف کہتا ہوں کہ میرے آقا کے والدین طیبین مومن۔ اللہ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسلام طاہرہ میں آیا اور میں ارحام طیبہ میں منتقل ہوا، ارے انما المشرکون نجس، مشرک تو ناپاک ہے۔ میرے آقا کے آباء کرام میں بھی کوئی مشرک نہیں ہے، اور میرے آقا کے اجداد کرام میں کوئی مشرک نہیں ہے، نہ ان کی امہات مکرمات میں کوئی مشرک ہے اور نہ ان کی جدات مطہرات میں کوئی مشرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک سب مومن ہیں، اور حضور کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ سے متعلق لے کر حضرت حوا تک سب مومن ہیں جی۔ رہا آدر کا مسئلہ تو بھائی وہ یہاں بیان کرنے کا نہیں ہے، اتنا بتا دوں کہ وہ حضرت ابراہیم کا چچا تھا، باپ نہیں تھا، اور ان کے والدین کا یہاں ذکر ہے تو ربنا اغفر لنا ولوالدینا جی۔ اللہ اکبر۔ تو والد نہیں آیا، وہاں اب ہے اور اب عام ہے اور والد خاص ہے، تو اس لیے آدم کے لیے اب کا لفظ تو ہے مگر والد کا لفظ آپ نہیں دکھا سکتے، والد کا لفظ نہیں دکھا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے اور قیامت تک مومنین اس دعا کا اعادہ کرتے رہیں گے۔ بہرحال بات دور چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کے شکم اقدس سے جھگنے میں جل وغیر ہوئے۔ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو خامخواہ 12 تاریخ کو مناتے ہیں، وہ تو 2 تاریخ کو حضور پیدا ہوئے۔ اچھا کسی نے کہہ دیا کہ 6 تاریخ کو پیدا ہوئے، بھائی 6 تاریخ کا قول بھی تواریخ میں موجود ہے اور 9 تاریخ کا قول بھی تواریخ میں موجود ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ آپ کہیں گے آپ 12 تاریخ کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ بتاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کے نزدیک حضور کی ولادت باسعادت کا دن 12ویں ہی تاریخ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو تعامل اہل مدینہ سے یہ ثابت ہے، تعامل اہل مدینہ سے۔ اور اہل مدینہ کا تعامل امام مالک سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل مدینہ کے تعامل کو وہ کتنی بڑی قوی دلیل سمجھتے ہیں۔ ہم حنفی ہو کر جی یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ گمراہی پر تھے۔ بھائی اتحادی مسائل میں اختلافات ہوا کرتے ہیں مگر یہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ وہ بھی 12 ربیع الاول ہی کو تعامل اہل مدینہ کے مطابق حضور کی ولادت باسعادت کا دن مانتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تعامل اہل مدینہ کو سامنے رکھ کر 12 ربیع الاول ہی کو حضور کی ولادت باسعادت کا دن مانتے تھے، اور اسی دن حضور کی بارگاہ میں جی ہدایات ثواب اور ایثار ثواب کا ہدیہ پیش کیا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ تو فتاوی عزیزی میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال ہم تو تعامل اہل مدینہ کو سامنے رکھتے ہیں۔ سرکار صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، کیوں؟ صبح صادق کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رات کی ہلکی سی تاریکی ہوتی ہے اور کچھ دن کا ہلکا سا اجالا ہوتا ہے، اجالا۔
تو اللہ نے فرمایا کہ پیارے محبوب صبح شادی کے وقت پیدا کروں گا تاکہ ولادت کے بعد شہادت کی برکت دن کو بھی مل جائے رات کو بھی مل جائے، دونوں کو اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ شاید آپ کہیں یہ بات تو مغرب کے وقت بھی ممکن ہے، کیونکہ مغرب کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی تاریکی اور ہلکا سا اجالا ہوتا ہے، اگر سرکار مغرب کے وقت پیدا ہو جاتے یہ بھی دن رات کو برکت مل جاتی، تو بات تو ٹھیک ہے، یہ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن صبح اور شام میں فرق ہے جی، صبح صادق فجر میں اور مغرب میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ دن اور رات کا اجتماع تو دونوں موقع پر ہے، مگر مغرب کا وقت وہ ہے کہ دن جا رہا ہے اور رات آ رہی ہے، نہیں سمجھا؟ دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، یوں کہو نور جا رہا ہے تاریکی آ رہی ہے، اللہ ہوگا۔ اور صبح صادق کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، ظلمت جا رہی ہے نور آ رہا ہے، تو حضور کا آنا تو ایسا تھا کہ جاءکم من اللہ نور، ارے نور کے آنے کے لیے وہی وقت موجود تھا کہ جو ظلمت کے جانے کا نور کے آنے کا وقت ہوتا ہے۔ جاءکم من اللہ نور، میرے پیارے دوستو، میں تو بے وقوف آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، اور جو حضرات میرے بارے میں کچھ الفاظ فرماتے ہیں میں شرم سے جھک جاتا ہوں کہ میں تو اس قابل ہوئی نہیں، اور میں آپ کو ایک لفظ کہہ دیتا ہوں کہ سنیے، میں کچھ نہیں ہوں، میری ناموس تم ہو، اور میں کچھ نہیں ہوں، میری عزت تم ہو، خدا تمہیں شاد رکھے اور خدا تمہیں آباد رکھے، میں تو تمہاری جوتیوں کا صدقہ ایمان پر خاتمہ چاہتا ہوں، بس میں کچھ نہیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، امام اہل سنت، میرے پیارے دوستو اللہ کے لیے میں ان لفظوں کا سزاوار نہیں، میں تو ایک ادنا ذلیل اور آپ کا سبحان اللہ مولانا حبیب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ولی تھے، بزرگ تھے، اہل علم تھے، صاحب تقویٰ تھے، صاحب طہارت تھے، اور صاحب علم و دانی تھے، اور صاحب دین تھے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان سنیوں کے صدقے میں میرا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اور حضرت پروفیسر شاہ فریدی صاحب سبحان اللہ مجھ سے مت پوچھو، میں سمجھتا ہوں یہ مجموعہ البحرین ہے، کیا مطلب؟ یعنی دنیاوی علم کے بھی ماہر ہے اور دینی علم کے بھی ماہر ہے، دینی علم کے بھی ماہر ہیں اور دنیاوی علم کے، یہ مذہب کے بھی ماہر ہیں، یہ سیاست کے بھی ماہر ہیں، یہ دین کے بھی ماہر ہیں، یہ دنیا کے بھی ماہر ہیں، یہ عربی کے بھی ماہر ہیں، یہ انگریزی کے بھی ماہر ہیں، یہ تو مطلب ہے دعا کرو اللہ ان کو مدراز ہو۔ تو سننے میں ایسی ہستیاں خدا کی قسم ہمارے لیے وجہ افتخار ہیں، اے اللہ سنیوں کے اس افتخار کو زندہ رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے، اور شہزاد محمد میاں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی عظمت ان کی برکتیں ہمیشہ قائم رکھے، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ صحیح سجادہ مسلم ہے، الہی ان کی مدد فرماؤ۔ اور میں اپنے سارے سنیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، سب بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، الہی سب کو اپنی عظمتوں اپنے محبوب کی عظمتوں کے سچے میں نواز دے، اور بے اولادوں کو اولاد مدینہ صالح عطا فرما دے، اور بیماروں کو صحت دے دے، الہ العالمین جس مسلمان کے ذہن میں جو پریشانی ہے الہی دور کر دے۔ میرے بعد بھائی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں دوست میرے جو کاروباری پریشانیوں میں ہیں، الہی ان کی کاروباری پریشانیاں دور کروا دے۔ اور کچھ ایسے بھائی ہیں جو کچھ بیمار ہیں یا گھر والے بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، الہی ان کی بیماریاں دور کروا دے۔ اچھا وہ بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آخر جنات میں جنات وغیرہ کو خطر ضرور آئی ہوں، ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے تیری سنت کی جو روا میرے گھر میں موجود ہے، جو مولانا حفیظ اللہ نقشبندی اللہ ان کو خوش رکھے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا حفیظ اللہ نقشبندی ہوئے، ہمارے عبد الصمد صاحب ہوئے، عبد الستار صاحب، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن سے سنیت کا وقار زندہ ہے، اللہ ان کو بدا کر دے۔ الہی جماعت اہل سنت کا وقار ہمیشہ ان کا رہے، جماعت اہل سنت کو فروغ ہو۔ جن وسیع کے بارے میں کچھ جن وسیع کے بارے میں جن وسیع کی بات جیسے زبان سے نکل گئی، غلط نکل گئی، تو کیا کروں؟ جنات کا میں قائل ضرور ہوں، مگر یہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی فلانے کو دن ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، یا اللہ میں نے کبھی دیکھا نہیں اور میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں کیا کروں؟ تو بہرحال لوگوں کو یہ چاہیے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر وہ سب دھمکیاں کریں، آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں، اللہ کرم فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا بیماریوں کا ذکر آ گیا کہ بہت سے جو بیماریوں میں پریشان ہوں، کہ کوئی کہتا ہے آسیب میں پریشان ہے تو وغیرہ آسیب وغیرہ کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، جنات کے وجود پر میرا ایمان ہے کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، آپ سمجھو۔ باقی آپ حضرات قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی اور یہ پڑھ کر دم کیا کریں اور یہ پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ کوئی آسیب واسطے نہیں آئے گا۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ کی رحمت برکتیں ہوں۔